السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے اندرونی معاملات اور امریکہ کی مداخلت۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 3 مئی اور 5 مئی کے دوران 1950 میں امریکہ کا آفیشل دورہ کیا۔ صدر ٹرومن نے ان کو ذاتی ہوائی جہاز کے ذریعے سے لندن سے امریکہ پہنچایا۔ ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، وہاں پر ان کو خوش آمدید بھی کہا گیا۔ یہاں سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کولڈ وار کا زمانہ آتا ہے جو کہ 1945 کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جس میں نیوکلیر ہتھیاروں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں امریکہ کے اتحادی اور سوویت یونین کے اتحادی شامل ہیں۔ سوویت یونین اس جنگ میں ہار جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف ممالک میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب 1979 میں افغانستان کی جنگ سوویت یونین کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں افغانستان اور پاکستان کو امریکہ اسلحہ فراہم کرتا ہے، اور آخر کار افغانستانی جنگ جیت جاتا ہے۔ یہاں پر اس امر کی وضاحت کی جاتی ہے کہ بے شک پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب ہم 21ویں صدی کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ 9/11 کی ہے، اس کا مخفف ہے 11 ستمبر 2001۔ اس تاریخ کو امریکہ کے 2 بہت مشہور تجارتی ٹاور جو کہ نیو یارک کی سٹی میں واقع تھے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور امریکہ نے اس کا الزام افغانستان کو دیا، جہاں پر القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ یہاں پر امریکہ نے پاکستان سے ہوائی اڈے بھی مانگے۔ صدر بش نے پاکستان کو پیغام بھیجا کہ یا تو آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے ساتھ۔ اس کے اوپر صدر مشرف نے امریکہ کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ اب ہم القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کے بارے میں کہیں گے کہ ان کو 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد کے شہر کے مضافات میں اسپیشل فورسز کے ذریعے امریکہ نے ان کو مارا۔ امریکہ نے پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگایا کہ پاکستان دوسری جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو محفوظ رہائش فراہم کرتا ہے، اور اسامہ بن لادن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی انٹیلیجنس ادارے کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہاں پر امریکہ نے حد ہی پار کر دی، پاکستان میں گھس کر یہاں پر اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ان کو قتل کیا اور پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہ واضح ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر بہت مداخلت کر سکتا ہے اور کر بھی چکا ہے۔ طرف سے انٹیلیجنس اسکوائر جو کہ ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ فورم ہے، وہاں پر ان سے پوچھا گیا آپ کی ISI کو خبر نہ تھی کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کہیں پر موجود ہے؟ اس کے اوپر مشرف نے جواب دیا جب CIA مختلف آپریشن میں ناکام ہوئی ہے تو اگر ایک مرتبہ ISI ناکام ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں فاٹا کے علاقے میں دہشت گردوں نے ڈیرے جما لیے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے ڈرون اٹیکس کیے ہیں جتنی بھی دہشت گرد ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ دوسری جانب معصوم لوگوں کی جانیں اس میں ضائع ہوئی۔ یہاں پر بھی امریکہ کی مداخلت بالکل سامنے ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی یہاں پر ڈرون اٹیکس ہیں یہ عام معصوموں کی جانیں اس سے ضائع ہوتی ہیں، اور دہشت گردی کے مقابلے میں صرف مذاکرات کام آتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہا کہ ہم بالکل یہاں پر دہشت گردی پاکستان میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ڈرون اٹیکس بند ہونے کے بعد جتنے بھی قبائلی لوگ ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ جب عمران خان نے فروری 2022 کو روس کا دورہ کیا، اس میں انہوں نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ 2 ملین ٹن گندم اور ساتھ میں گیس وہ پاکستان کو دیں گے، اور اسی دوران روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی جاری تھی، جس کی وجہ سے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ ملک کی مفادات کا یہ تقاضا تھا کہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ مارچ 2022 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ جس کو سائفر کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو PTI کی ریلی میں پبلک کو دکھایا، جس میں خفیہ راز چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کورٹ نے 10 سال کی سزا دی، اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی جو کہ سابق وزیر خارجہ تھے وہ بھی شامل تھے۔ عمران خان کے خلاف 10 اپریل 2022 کو نو کانفیڈنس ووٹ ڈالا گیا، انہوں نے اکثریت کھو دی اور یہ حکومت نون لیگ کے ہاتھوں آ گئی۔ عمران خان نے اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا اور کہا کہ انہوں نے لوگوں کو پیسے دیے ہیں اور خریدے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ مئی 2011 کو ریمنڈ ڈیوس جو کہ امریکی شہری تھا، انہوں نے لاہور میں 2 معصوم لوگوں کی جانیں لے لی، انہوں نے اس کو پستول سے مارا۔ جب یہ معاملہ کورٹ میں اٹھایا گیا تو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی جو کہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور کہا کہ آپ کو انصاف ملے گا، لیکن ریمنڈ ڈیوس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں سے افغانستان منتقل کیا گیا، وہاں سے ان کو امریکہ لے جایا گیا، اور یہاں پر تلافی کے طور پر ان لواحقین کو تھوڑی سی رقم دی گئی، حالانکہ وہ یہ نہیں لینا چاہتے تھے لیکن ان کو مجبور کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر امریکہ کی مداخلت سرعام نظر آتی ہے۔
اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 28 جون 2024 کو امریکی ایوانی نمائندگان نے ایک بل پیش کیا جس میں انہوں نے پاکستان میں الیکشن کے لحاظ سے مداخلت مانگی، جس کے اوپر نون لیگ کی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے ایک قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد میں کہا گیا امریکہ کے ایوانی نمائندگان نے جو بل پیش کیا ہے وہ ہر لحاظ سے پاکستان کے سیاسی اور انتخابی عمل کے لحاظ سے نامکمل اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اور 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے لاکھوں کی تعداد میں جو ووٹ ڈالا، اس ووٹ کو آزادانہ تسلیم نہ کرنا یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات میں ہم برابری کے اوپر اور متفقہ طور پر تعلقات کی تعاون چاہتے ہیں۔ امریکی کانگریس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام کا بھی خیال رکھیں، جس کی وجہ سے باہمی تعاون کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی عالمی طاقت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آ کر دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل دے۔ MQM کی رکن قومی اسمبلی آسیہ صدیقی نے امریکہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے پوری دنیا میں دہشت گردی مچائی ہوئی ہے، لیکن ہم آپ کو پاکستان میں دہشت گردی نہیں کرنے دیں گے، اور ان لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے جو کہ ان کے کندھوں کے اوپر ایوان میں آتے ہیں۔ یہاں پر حکومتی ترجمان برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے اس بل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں پر اس کے اوپر عمل درآمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی امریکہ کے خلاف بل کا پیش ہونا تشویشناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ دوبارہ پاکستان میں جتنی بھی معاملات ہیں ان میں مداخلت کی دلچسپی رکھتا ہے، لیکن یہاں پر عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک میری طرف سے سب کا شکریہ۔ فی امان اللہ۔